اکرام بالاخص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات عالیہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بس 10 منٹ تقریباً اس مؤسسہ اور اس مرکز کے اہداف تاسیس کے حوالے سے آپ کا فقط لوں گا۔ اس کے لیے مختصر اور انتہائی اختصار کے ساتھ مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب و ملت کے عقائد، نظریات اور تعلیمات الہیہ ہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندہ کیا ہوا ہے۔ خداوند کریم نے انسان کی فوز و فلاح کے لیے اپنا نظام نازل کیا، رسل، انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو اپنا یہ نظام دیا تاکہ وہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ خدا نے تمام انبیاء اور تمام رسل علیہ السلام کو تعلیم اور علم کی صورت میں ایک ضابطۂ حیات دیا۔ یہ تعلیم اور یہ تعلم، یہ علم، یہ مادہ علمی ہی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی انسان اپنی انسانیت کے اعلیٰ مراحل کو طے کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم، یہ نصاب تعلیم کبھی تو خدا نے رسول کو دیا، کبھی یہ نبی کے حوالے کیا، کبھی یہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا، اور پھر ان کی نیابت میں کہ جب اس وقت الہی نمائندگان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور 12واں لال ولایت پردہ غیبت میں تشریف فرما ہیں، تو اب ان کی نیابت میں خداوند کریم نے یہ نظام علماء اعلام کے حوالے کیا ہے۔ علماء اور فقہا ہی ہیں کہ جو ان کی نیابت میں خدائی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سعی کر رہے ہیں۔ دنیا جہاں میں علماء ہے، دنیا جہاں میں فقہا موجود ہیں کہ جنہوں نے خداوند کریم کے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی اپنی قوت اور طاقت کے مطابق پھیلایا۔ اسی طرح پاک و بر صغیر، جس کو ہم پہلے فقط بر صغیر کے نام کے ساتھ تعبیر کیا کرتے تھے اور کسی بعض اسباب کی بنیاد پر تقسیم وجود میں آئی تو پاکستان اور بھارت اور یہ سارا ایریا جتنا بھی ہے یہ تقسیم کا شکار ہوا۔ المختصر یہ کہ بر صغیر کی قسمت میں بھی کچھ علماء آئے، وہ علماء کہ جو اپنے دور کی ایسی شخصیات تھیں کہ جن کی مثال یا نظیر نہ اس وقت ملتی تھی نہ آج ملتی ہے۔ ان علماء بزرگواروں نے بر صغیر یعنی پاک و ہند کے علماء اعلام نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بھوک اور غربت کے ساتھ، بھوک برداشت کی، غربت برداشت کی، انتہائی مشکلات برداشت کی، بلکہ اس تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی خواہشات کو روندتے ہوئے انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے ہی خلوص نیت کے ساتھ محنتیں کر کے کتابیں بھی لکھیں، تقاریر بھی کی، ہر صورت میں کہ جس صورت میں بھی ممکن تھا
کہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کا سلسلہ تا قائم قیامت جاری اور ساری رہے، انہوں نے وہ تمام کوششوں کو آزمایا، تمام طرق کو آزمایا، تمام ذرائع کو آزمایا، تاکہ کسی نہ کسی ذریعے انسان فوز و فلاح کے مقام تک پہنچ جائے اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام رائگاں نہ ہو۔ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی حفاظت اور بقا کی خاطر اور بر صغیر کے خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کی تعلیم کی حفاظت کی خاطر، تربیت کی حفاظت کی خاطر، آسمانی اور الہامی نظام ہم تک پہنچانے کی خاطر انہوں نے دن رات ایک کر کے محنتیں کی، اور گویا کہ اپنے خون کے ساتھ انہوں نے خون کی سیاہی کے ساتھ وہ کتابیں تحریر کی، وہ علم صفوں کی زینت کیا، اور ہم تک وہ علم بڑی مشکلات اور دشواریوں کے بعد پہنچایا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی ان محنتوں کا کوئی خیال نہ کیا گیا، کوئی قدر نہ کی گئی۔ تقریباً 90% ان کا علمی مواد ایسا تھا کہ جو پیچھے رہ جانے والی ان کی اولادیں تھیں یا ان سے متعلقہ افراد کے جن کے پاس میراث کے طور پر وہ علم گیا، انہوں نے ضائع کر دیا۔ ایک تخمینے کے مطابق تقریباً اس وقت بر صغیر میں 5000 مصنفین تھے، 5000 مصنفین کی تقریباً 40,000 تصانیف تھی، 35 سے 40,000 کے لگ بھگ ان کی تصانیف تھی۔ اور اس علم محقق یعنی جو اس مؤسسے کے بانی ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً 90% مواد ضائع ہو چکا ہے۔ 90% مواد ضائع ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ چھپا نہیں ہے، بلکہ اصلاً لوگوں کے گھروں سے بھی وہ مفقود ہے، لوگوں کی لائبریریوں سے بھی مفقود ہے، اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ان عالم کی محنتوں میں سے ایک بزرگوار تھے شہید ثالث قاضی سید نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن کی تقریباً 150 کتب تھی۔ ان 150 کتب میں سے فقط 2 کا ترجمہ ہوا ہے۔ شہید رابع مرزا محمد کامل دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کا جواب نزہہ اثنا عشریہ 12 جلدوں میں لکھا۔ تحفہ اثنا عشریہ کہ جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ تحفہ اثنا عشریہ کہ جو ملت تشیع کے خلاف لکھی جانے والی ایک مضبوط ترین کتاب تھی، اس کا جواب 50 کے لگ بھگ کتابوں کی صورت میں دیا گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ ان میں سے فقط 2 جواب موجود ہیں، باقی سب کے سب مفقود ہیں۔ اب اگر نیٹ پہ سرچ کیا جائے، یہ تحفہ اثنا عشریہ کو لکھا جائے تو نیٹ پر موجود ہے کہ یہ کتاب لاجواب ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ابھی تحفہ اثنا عشریہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے ہماری جانب سے جواب بھی مارکیٹ میں آ گیا تھا۔ 50 سے زیادہ جوابات لکھے گئے کہ جن میں سے ایک ابقات الانوار ہے اور ایک تشیید المتاعن ہے۔ یہ 2 جواب فقط موجود ہیں، باقی سب کے سب نہ جانے کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے ہیں، کس شے کی نظر ہو گئے ہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی بزرگوں کی وہ میراث کہ جس کو انہوں نے مذہب آل محمد کی ترویج کی خاطر دن رات ایک کر کے انہوں نے لکھا تھا، محفوظ کیا تھا، مگر آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں جناب میر حامد حسین لکھنوی، بس مختصر کرتا ہوں،
جناب میر حامد حسین لکھنوی نے اپنے ایک عزیز کو وصیت کے دوران یہ لکھا تھا کہ اگر جس محنت اور جس مشقت کے ساتھ تمہیں تو کتابیں بڑی آسانی سے مل گئی ہیں، تمہارے پاس کتب کا ذخیرہ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا ہے، لیکن اگر تمہیں اس بات کی ایک رمق کا بھی احساس ہو جائے کہ ہم نے کتنی مشکل کے ساتھ ان کتابوں کو حاصل کیا ہے، تو تمہارا دل خون کے آنسو روئے، خون کے آنسو روئے اگر ان مشکلات کا تم ادراک کر لو۔ اور پھر یہی کہتے ہیں کہ رزق جو خدا کی جانب سے ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، جو تمہیں ملنا ہے سو ملنا ہے، اس کے پیچھے لگ کر اپنی عمر عزیز کو ضائع نہ کرو، بلکہ مردانہ وار اس میدان خلاف میں اپنے پیروں کو جماؤ اور دشمن کا جواب دو۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ادھر سے نہ جانے کتنی محنتیں ہو چکی ہیں، ہمارے مخالفوں کی جانب سے ہر وقت یہی سوچا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کس انداز سے کلا کما کرنا ہے، کس انداز سے ہم نے ان کو مٹانا ہے، ہر وقت وہ اسی فکر میں ہیں اور میدان میں وہ اتر کر کام بھی کر رہے ہیں، مگر یہ فرماتے ہیں کہ ادھر سے ہر شے صفر کے برابر ہے، یہاں کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ صرف یہ کہ میراث کی حفاظت نہ کی گئی، بلکہ احساس کا بھی فقدان پایا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ جو محنتیں انہوں نے کی تھیں ان کی بھی حفاظت نہ کی جا سکی۔ ایک بزرگوار نے اپنے ایک خطی نسخے میں آخر میں بڑی محنت کے ساتھ، یعنی خود خطی نسخے کا مطلب ہے قلم کے ساتھ لکھنا، اور قلم کے ساتھ لکھنا آسان نہیں ہوتا، آخر میں خطی نسخہ لکھنے کے بعد ایک شعر انہوں نے درج فرمایا، اور بڑا درد بھرا ایک تو شعر ہے، اور دوسرا یہ شعر عکاسی کرتا ہے کہ اس دور میں بھی جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کی سوچیں کیا تھیں اور ان کا کتب کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کتبت کتابی بخط جمیل، کتبت کتابی بخط جمیل بجد و جہد و عمر طویل، بجد و جہد و عمر طویل اخاف من الموت اذ جاءنی، جب موت آ جائے گی تو مجھے خوف ہے یباع کتابی بشیء قلیل، میری کتابوں کو تھوڑی قیمت کے ساتھ فروخت کر دیا جائے گا۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ جو لوگ اس مؤسسے کی بنیاد رکھنے والے ہیں یا اس فکر کے ساتھ مربوط ہیں، ان سے جا کر پوچھا جائے، چونکہ وہ اس میں تدور کر رہے ہیں، فحص کر رہے ہیں، کتابوں کو تلاش کر رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھا جائے کہ لواحقین یا پسماندگان ان کتابوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوست یہاں بیٹھے تھے، ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں میں ہندوستان میں ایک بزرگوار کی اتنی بڑی لائبریری تھی کہ اس نے حفاظت نہ کیا، حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ایک پورا ٹرک کتابوں کا انہوں نے درجہ برد کر دیا، ایک پورا ٹرک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہی کتابیں اور پیچھے ہیں، مگر وہ بزرگوار یہ کتابیں نہ حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی یہ کتابیں کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا تھا کہ جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا؟ کیا عنوان تھا کہ جس پر انہوں نے نہیں لکھا؟ یہ تعریفیں آج لکھی جانے والی کتابیں، آج اس دور میں کہ جو تحقیقات اور موضوعات لکھے جا رہے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان کس اہمیت کے حامل تھے۔ چنانچہ اسی شعور کی بنیاد پر، اسی شے کی، اسی ضرورت کے پیش نظر یہ جو ادارہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے مرکز احیاء آثار بر صغیر، مرکز احیاء آثار بر صغیر کی بنیاد اسی ضرورت کے تحت رکھی گئی تاکہ بزرگان کی ان محنتوں کو محفوظ کیا جائے،
جہاں کہیں سے بھی یہ محنتیں ملتی ہیں یا آثار ملتے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے اور ایک مرتبہ پھر زیور تبادل کے ساتھ ان کو آراستہ کیا جائے اور آج کی نسل کے سامنے رکھا جائے اور شعور دلایا جائے کہ ہمارے اجداد نے کتنی محنتیں کر کے آسمانی نظام کو ہمارے حوالے کیا تھا۔ چنانچہ 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کی ولادت کی مناسبت سے 20 جمادی الثانی 1430 ہجری 3 جون 2010 میں کم المقدسہ میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ادارے کے بانی و بانی حجت الاسلام مسلمین جناب علامہ ملک طاہر عباس آوان صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری سٹرگل اور پوری کوشش کے ساتھ 20 کتابیں پرانی کہ جو ناپید ہیں، جو نایاب ہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ کثیر اور سینکڑوں کی تعداد میں اس میراث کو حاصل بھی کر لیا ہے اور اس کو چھپوانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ 20 جمادی الاول جمادی الثانی 1430 ہجری کو اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا افتتاح حضرت آیت اللہ السید محمد رضا جلالی حسینی کشمیری اور جناب السید احمد حسینی اشکوری صاحب نے کیا۔ ان 10 سالوں میں تقریباً 16 عدد کتب ہم یعنی یہ ادارہ کتب و مجلات منظر عام پر لا چکا ہے۔ منظر عام سے مراد یا وہ چھپوا چکا ہے، ان کی باقاعدہ طباعت ہو چکی ہے، یا چھپوا چکا ہے، یا فقط ان کو مہیا کر چکا ہے، ان کی تقریب رونمائی کر چکے ہیں۔ تقریب رونمائی کا مطلب یہ کہ بھی چھپی نہیں ہے، تیار کر کے انہوں نے رکھ دی ہے، جب بھی وسائل مہیا ہوں گے ان کو پھر مارکیٹ میں بھی لایا جائے گا۔ 16 کے لگ بھگ یہ کتب ابھی تک پیش کر چکے ہیں۔ تقریباً 12,500 کتب کی 12,500 کتب جن کا تعلق ہماری میراث کے ساتھ ہے، ان کی یہ تصاویر کھینچ چکے ہیں، چونکہ وہ یا خریدی نہیں جا سکتی تھی یا وہ دینے والے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ 12,500 یہ خود کھینچی ہیں اور تقریباً 1,25,000 کتب کی عکس برداری لے چکے ہیں۔ عکس شدہ کتابیں، تصویر شدہ کتابیں مختلف لوگوں، مختلف اداروں کچھ دیا ہے اور کچھ انہوں نے اپنی میراث ان سے خریدی ہے، اور تقریباً 330 کتابیں کمپوز کر چکے ہیں کہ جن کو آئندہ چھپوانے کا ان کا پروگرام ہے۔ 25,000 GB مواد وہ یہ ادارہ مہیا اور تیار کر چکا ہے۔ 20,000 کتب خود ان کی لائبریری میں پڑھنے کے لیے مہیا ہیں اور تقریباً 4,000 کتابیں کراچی کے مقام پر ہیں۔ اور اس ادارے کے جو اغراض اور اہداف تھے وہ 3-4 سطروں میں صرف بیان کرتا ہوں۔ پہلا ہدف علمی میراث کا احیاء، علمی میراث کو زندہ کیا جائے جہاں کہیں سے بھی ملے۔ فہرست نویسی جتنے بھی یہ جو 5,000 میں نے ذکر کیا مصنفین ہے یا 40,000 کتب ہیں، ان کی ایک فہرست بنائی جائے اور دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کی جائے کہ پاک و بر صغیر کا یہ خطہ کسی سے کم نہیں ہے، یہ بھی انمول ہیرے ہیں۔ تذکرہ نویسی یعنی علماء اور اعلام کے تذکرے کیے جائیں، کتابیں لکھی جائیں۔ شیعان بر صغیر کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا جائے، کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے، بزرگان کی یاد میں سیمینار کا انعقاد کیا جائے، محققین اور مبلغین کی تربیت کی جائے، مجلہ میراث بر صغیر کو نشر کیا جائے، میراث بر صغیر سے مربوط ویب سائٹ کا انعقاد کیا جائے، وہ ہو چکا ہے۔ احیاء قبور بزرگان تشیع، بزرگان کے جو فوت شدگان ہیں حتیٰ ان کی قبریں بھی محو کر دی گئی ہیں، وہ بھی اب کثیر تعداد میں فراموش ہو گئی ہیں کہ تاکہ کوئی مسلمان جائے ان پر کھڑے ہو کر ایک سورۃ فاتح کی تلاوت تو کر سکے مگر ان کی قبور کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو احیاء قبور بھی ان کا، شیعان بر صغیر کی خصوصی لائبریری کا قیام کیا جائے
اور یہ لائبریری، اس لائبریری کا قیام 4 مقامات پر طے ہوا ہے۔ ایران میں ہو چکا ہے، عراق میں یہ جگہ لے لی گئی ہے، اور انڈیا اور پاکستان میں 4 مقامات پر یہ لائبریری، ان لائبریریوں کا قیام کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ لائبریری ہوں گی بلکہ ایک مکمل ادارے ہوں گے جو ان اہداف کو چلائیں گے۔ قلمی اور قدیمی کتب کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ تمام اہداف ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ادارہ وجود میں آیا، اور اسی کی ہی یہ شاخ ادارہ ہے کہ جس کا نام مرکز احیاء آثار برصغیر ہے، جس کا ابھی تک باقاعدہ افتتاح نہیں کیا گیا، باقاعدہ افتتاح نہیں ہے، جو انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ آپ برادران کو دوبارہ زحمت بھی دی جائے گی، اور اس کے اہداف ایک تفصیل کے ساتھ، اس کا مقدمہ انتہائی تفصیل جمیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور امکان کبھی ہے کہ اس مؤسسے کے بانی مبانی اور اس کے ساتھ مربوط بڑی بڑی شخصیات بھی یہاں تشریف لائیں گی، اور اپنے دستہ مبارک سے ایک مرتبہ پھر یہاں بھی اس کا افتتاح کیا جائے گا، اور یہاں ہم تمام پاک و برصغیر سے تعلق رکھنے والے طلاب کو یہ موقع ملے گا کہ ہم بھی اپنے بزرگان کی میراث کو زندہ کرنے کے لیے دامے درمے قدمے سکھنے تعاون کریں۔ اور یہ آپ کے آگے تمام کیا بھی اپیل ہے کہ یہ جو میں نے اہداف آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جو بھی جس کی بساط میں ہو ضرور تعاون کریں، اس عمارت کے ساتھ نہیں، ادارے کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے بزرگان کے ساتھ۔ اپنے بزرگان کو زندہ کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ تمام برادران کا بہت بہت شکریہ، انتہائی زحمت دی آپ کو، زحمت کی معذرت، بالخصوص اس وقت کہ جب میں کھڑا ہوں یہ بھی زحمت ہے، تو زحمت کی معذرت۔ جزاکم اللہ، اسعد اللہ ایامکم، تقبل اللہ اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز کا اہتمام ہے، ضرور تناول کر کے